الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله وأيده بجنود لم تروها. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ جمادی الثانی اور اس کا دوسرا جمعۃ المبارک اللہ کریم اس مہینے اور اس بابرکت دن کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور عظمت کے متعلق کچھ گزارشات کی تھیں کہ آپ کون تھے اور آپ کا کیا مقام تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زندگی کا ایک پہلو وہ تھا جو آپ اسلام قبول کرنے سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے تک کا تھا، اور آپ کی سیرت اور کردار کا دوسرا پہلو وہ ہے صحابی بننے کے بعد اور حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جانے کے بعد امت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی کا، رہنمائی کا، سرداری کا اور خلافت کا باب ہے. اللہ کریم ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ دینے والے، سب سے پہلے بیعت کرنے والے، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی، آپ کے ہجرت کے ساتھی اور آپ کے اس جہان کے ساتھی اور آپ کے اس جہان کے ساتھی کہ سفر میں بھی، اسلام میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، ہجرت میں بھی، حتیٰ کہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے کی اللہ نے جس ہستی کو سعادت نصیب فرمائی، اللہ اس عظیم صحابی رسول کے نقش قدم پہ ہم سب کو، پوری امت کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے
جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، رب کریم کا فرمان ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ آیت پیچھے سے لمبی ہے اور واقعہ بھی لمبا ہے، اور میں اشارہ کر دیتا ہوں، یہ واقعہ ہے ہجرت والی رات کا، جب آپ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے، اپنے شہر سے نکل گئے، اپنی آبادی بستی وادی سے نکل گئے، اور جاتے جاتے غار کے پاس پہنچ گئے تو فرمایا کہ یہاں غار میں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے آج کے یہ گاڑیوں کے سفر بھی تھکا دیتے ہیں، اس وقت تو سواریاں بھی ایسی نہیں تھیں، اور پھر سفر ہو ایسا کہ پیچھے دشمن لگا ہوا ہو، اور دشمن بھی ایک دو نہیں، بے شمار دشمن دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ انعام کا اعلان کیا گیا تھا، تو لوگ انعام کی لالچ میں جس نے نہیں بھی دشمنی کرنی تھی اس نے بھی شروع کر دی۔ غار کے کنارے پہ پہنچے تو کہا ابو بکر کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے تو وہ غار دیکھی ہوگی، جی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے غار اوپر جا کے دیکھی ہے، ورنہ ہم جیسے تو اکثر دور سے ہی دیکھ کے کہتے ہیں بابا ہمت نہیں ہے۔ سوچئے ابھی 1450 سال کے قریب عرصہ جا رہا ہے، 1450 سالوں کے بعد ہم جیسوں کے لیے اس غار کو دیکھنے کے لیے چڑھنا مشکل ہے۔ وہ کیا لوگ تھے جنہوں نے اس غار کو میں پڑاؤ ڈالا اور 3 دن رہے، اور دشمن پیچھے ہے، آگے منزل دور ہے، اور ایسے میں اس غار کے پاس پہنچے۔ تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بیٹھیے، بلکہ اس سے پہلے کی عرض کر دوں، جب مکے سے نکلے نا تو ابو بکر نام ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، لقب ان کا صدیق ہے، ہیں یہ صحابی رسول، لیکن سر سے لے کے پاؤں تک عشق رسول میں ڈوب چکے تھے۔ اور شیخ سعدی نے لکھا نا، عشق است و ہزار بدگمانی، عشق است و ہزار بدگمانی، کہ جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو اس کے بارے میں پھر بدگمانیاں بھی۔ تو حضرت شیخ نے اس کی مثال میں لکھا کہ آپ کے بیٹے کو آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو بیٹا گھر سے باہر جائے، آپ سوچتے ہو اچھا یہ گر نہ جائے، کوئی اس کو مارے نہیں، کہیں حادثہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، خیال آتے ہیں نا۔ تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کے پل پل اس کا خیال رہتا ہے، اور اس کی پریشانی اپنی پریشانی بن جاتی ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، ابو بکر میرے اللہ نے، دیکھو میرے عزیز دوستو، اللہ نے اپنے نبی کو چن کے نبی بنایا، تو اپنے نبی کے صحابہ کو بھی چن چن کے نبی کا صحابی بنایا، اور ان صحابہ میں سے چن کے ایک کو صدیق اکبر بنایا۔ اور آپ حیران ہوں گے، لکھا ہے کتابوں میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو چونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، آج کل کی تو تھا نہیں کہ اتنی روشنی کا انتظام ہوگا، تو اندھیرے میں ابو بکر آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے، ایک دم پتہ نہیں کیا سوچتی، دوڑ کے آگے ہو جاتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، چلتے جا رہے ہیں، پھر کچھ سوچتی تو دائیں طرف آ جاتے، پھر کچھ خیال ہے تو آپ نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو عشق بولا، اور صدیق کا عشق بولا، جو اللہ کی طرف سے قبول بھی تھا، مقبول بھی تھا، منظور بھی تھا، محبوب بھی تھا۔ یا رسول اللہ آگے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، تو میں بھاگ کے پیچھے آتا ہوں، جب پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کوئی آگے سے نہ آ جائے، دوڑ کے آگے آتا ہوں، تو پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، تو ادھر آ جاتا ہوں، کبھی ادھر آ جاتا ہوں۔ اور یہ منظر ابو بکر کا تھا، وقت رات کا تھا، اور مکے کی گلیوں میں اعلان ہو چکا تھا جو پکڑ کے لائے گا اتنا انعام دیں گے، بلکہ قتل کرے گا اتنا انعام دیں گے۔ یہ دشمنی عروج پر، اور دشمن گلی گلی گھوم رہے ہیں،
اور عشق صدیق کا عشق تھا جو غار میں بھی، راستے میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی ٹوٹ کر اپنے محبوب کو اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا تھا۔ یہی ادا میرے رب کو پسند آئی، اللہ نے اس عشق کو غار تک بھی اور مزار تک بھی پہنچا دیا، اور آج پہنچے ہوئے ہیں۔ غار کے پاس تو وہ اوپر جانے لگے، تو چونکہ چڑھائی ہے، اب بھی تک بھی چڑھائی ہے، پتہ نہیں سوچیں اس وقت کی چڑھائی کیسی ہوگی، تو اوپر چڑھنا، پھر وہ پہاڑ پہ چڑھنا اور چڑھتے رہنا مسلسل۔ تو کہا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیے۔ ابو بکر بیٹھ گئے۔ کائنات کی ایک ہی ہستی ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے، جسے اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے، جس کے چہرے کی، زلفوں کی، شہر کی، گھر کی، در کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، جس کو اللہ نے اپنا محبوب کہا، اللہ نے اپنا حبیب کہا، اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا، وہ ہستی۔ ابو بکر بیٹھے، کندھوں پہ سوار ہوئے، پھر اٹھا کے اوپر چلے۔ جب غار کے پاس پہنچے تو کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھیے، میں پہلے جا کے اندر کی صفائی کر لوں۔ میں نے ایک قصہ ہجرت والا آج تو موقع بھی نہیں ہے، میں نے اگلی بات عرض کرنی تھی، لیکن میں کیا کروں کہ صدیق اکبر کی جس کہانی کو کھولتا ہوں، جس قصے کو دیکھتا ہوں، جس عنوان کو پڑھتا ہوں، وہ حضور کے عشق سے شرابور ہے، وہ حضور کے عشق میں سے بھرپور ہے، وہ حضور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا عاشق صادق کہ زندگی میں بھی رسول کے ساتھ اور سانس نکلنے کے بعد بھی رسول کے ساتھ۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نرم طبیعت کے مالک تھے، ایسے ہی ہے نا جی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ نرم طبیعت۔ حضرت عمر غصے والے تھے، ابو بکر نرم طبیعت کے مالک تھے۔ عمر کہتے ہیں اس دن میں نے ابو بکر کا غصہ دیکھا۔ یہ کہتے ہیں جو شریف آدمی ہے اس کو زیادہ وہ نہ کرو، جب وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے تو پھر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو بہت جو باہر کے قبائل تھے نا، انہوں نے کہا اچھا نبی تو گئے، انہیں کیا پتا کہ یہ نبی جانے کے لیے نہیں آنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا ڈنڈا پیر ہوتا ہے، سمجھے ڈنڈا پیر ہوتا ہے، اور جب تک وہ ڈنڈے والے رہتے ہیں تو جی حضور، اور ڈنڈے والے گئے تو ہاں جی، تو وہ انہوں نے کہا جی نبی تھے تو اس کا مطلب ہے یہ پاور میں تھے، جب نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے تو اس کا مطلب آپ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، تو اب یوں کرو کچھ ان کی مانو کچھ اپنی چلاؤ، جہاں دل کرے گا مانیں گے، جہاں دل نہیں کرے گا وہاں چھوڑ دیں گے۔ تو حکم یہ تھا کہ بھئی مسلمان بھی ہو جاؤ، نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو۔ تو انہوں نے کہا جی روزے بھی رکھ لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، حج بھی، یہ تو آسان کام ہے۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ دو، تو یہاں پہ مشکل تھا بھی، یہ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ 100 روپے میں 10 روپے دو، اس امت کو کہا 100 روپے میں 2.5 روپے دو، 2.5 روپے بھی سال گزرنے کے بعد دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے جی، یہ ہم نہیں دے سکتے۔ اور کسی نے کہا کہ جی پہلے زکوٰۃ میں اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، جانوروں کی، تو ہم اتنی دیتے تھے اب اتنی دیں گے، یعنی کم کریں گے۔ تو اور کچھ لوگ تو ویسے ہی اسلام سے نکل گئے نا، وہ باغی ہو گئے، مرتد ہو گئے، جی اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو اسلامی نعوذ باللہ کیا ہو گیا۔ حالانکہ میں نے کہا میرے نبی کی صداقت کا، اسلام کا، دین کا جھنڈا اس جہان میں بھی اور قیامت کی صبح میں بھی جھنڈا اونچا رہے گا۔ تو جب یہ ہوا تو حضرت ابوبکر نے سارے مدینے والوں کو جمع کیا، سارے مردوں کو، لڑکوں کو، جوان جو بالغ تھے نا، بالغ تھے، سب کو جمع کیا، اور سب کی الگ الگ جماعتیں بنائیں، اتنی جماعت، یہ جماعت، یہ جماعت، ٹھیک ہے، اور کہ سارے نکل جاؤ باہر، پورے عرب میں پھیل جاؤ، اور سب کو بتاؤ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تم کرتے تھے آج بھی وہی کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی میں حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا
تو زکوٰۃ میں جب میں اونٹ دیتا تھا تو اونٹ کی رسی بھی، تو اب میں رسی نہیں دوں گا، اونٹ تو دوں گا۔ تو ابو بکر نے کہا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جہاں حضور چھوڑ کر گئے تھے ایک رسی کے برابر بھی پیچھے ہٹنے کی اجازت، کیونکہ جس اللہ کے لیے تم نے کرنا ہے وہ تو زندہ ہے نا، وہ تو نبی تھے، پیغام لے کے آئے۔ جس اللہ کی عبادت کرنی ہے یا جس اللہ کا حکم ہے وہ تو حی، فإن اللہ حی قیوم، اللہ حی قیوم ہے، اللہ کو تو موت بھی نہیں، مخلوق تو باقی ساری اللہ کے پاس جانی ہے۔ تو جب یہ کہا نا کہ نکل جاؤ سارے، تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کہ یہ آپ جتنے لوگوں کو مدینے سے نکال کے بھیج رہے ہیں، تو مدینے میں اس طرح تو ایک مرد بھی پیچھے بچے گا نہیں، سمجھا رہی بات؟ کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر، تو مرد تو سارے، اور اگر پیچھے سے کسی نے حملہ کر دیا مدینے کے اوپر تو صرف عورتیں اور چھوٹے بچے۔ اور آپ کو پتہ ہے تاریخ سیرت نبویہ اٹھائیں اور تاریخ اسلام اٹھائیں، 3 دن 3 راتیں مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی بالغ مرد مدینے میں تھا ہی نہیں۔ ہاں مسلمانوں، اپنی تاریخ پڑھو اگر مستقبل بنانا ہے۔ جو قومیں ماضی بھول جائیں وہ مستقبل نہیں بنا سکتی، اور موجودہ حالات میں تو تبصرہ کرنا میں ویسے ہی اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔ کیا مسلمان اور کیا یہ مسلمانوں کی حالت زار۔ تو سیدنا ابو بکر کہنے لگے جو یہ کہتا ہے کہ میں حضور کے زمانے میں اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، بکری دیتا تھا وہ تو دوں گا لیکن رسی نہیں دوں گا، یا میں نماز تو پڑھوں گا لیکن حج نہیں کروں گا، یا حج تو کروں گا لیکن فلانا کام نہیں کروں گا، اگر اس سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ابو بکر کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو حضرت عمر آئے، ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے مرد چلے جائیں گے تو پیچھے صرف عورتیں رہ جائیں گی، اور اگر کوئی حملہ کر دے گا مدینے کے اوپر تو بچے، عورتیں، اور پھر ازواج مطہرات، ہم سب کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو یہ ہماری ماؤں کی حرمت کا، عزت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر اٹھے اور اپنا ہاتھ نکالا اور حضرت عمر کے سینے پہ یہ زور سے مارا، اجبار فی الجاہلیہ اخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑا پہلوان بنتا تھا اور اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا۔ حضرت عمر یہ کیا ہو گیا ان کو، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح پہ چھوڑا تھا، مجھے نہیں پورے مدینے کو مرنا پڑے، کٹنا پڑے، کٹنے کے لیے تیار ہوں، حضور کی جگہ سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ پہلا تھا اسلام کے اوپر جو دنیا کی طرف سے حملہ ہوا تھا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے اپنے سینے پہ یہ وار برداشت کیا اور امت کو جینا سکھایا، اسلام پہ کھڑا ہونا سکھایا، اسلام کو قائم رکھنا سکھایا، عمر جیسوں کو سکھایا۔ جو پولیس کا شعبہ حضرت عمر نے قائم کیا، 17 آیتیں حضرت عمر کا مشورہ تھا، آسمان سے قرآن نازل ہوا۔ ابو بکر اس ہستی کا نام ہے، اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال، کتنے سال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 سال۔ 2 سال بعد وہی زہر، چونکہ وہ جو زہر دیا گیا تھا، ایک یہودی عورت نے، مشہور واقعہ ہے نا، کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا، وہ اس کھانے میں یہ بھی شریک تھے۔ تو جس زہر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور آخر میں آگے زیادہ اثر کر گئی، وہی زہر اب حضرت ابو بکر کو بھی تنگ کرنا شروع ہو گئی۔ جب 2 سال گزرے، 2 سال گزرے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، ابو بکر سے کہو اس لباس میں، ان کانٹوں کے بٹنوں کے ساتھ اس لباس میں ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ یعنی ساری کائنات کہتی ہے اللہ راضی ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر مجھ سے راضی ہو۔ واحد ابو بکر صدیق کی ہستی ہے کائنات پوری میں۔ کسی نبی کے صحابی کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا جو اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مقام دیا، اور ان صحابہ میں جو مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موطا امام احمد
کتاب کا نام ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لکھی ہوئی، تابعی ہیں، اور موطا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آئی، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ یعنی خواب اپنے ابا سے پوچھ رہی ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ثلاثۃ اقمار سقطن فی حجرتی، کہ 3 چاند میرے حجرے میں اتر گئے، گم ہو گئے، ڈوب گئے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو آپ نے دیکھا، خاموش ہو گئے، بولے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی نے سمجھا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ کتابیں پڑھ کے سمجھنا بھی بہت بڑی سمجھ ہے، یہ بیان سن کے سمجھنا بھی بہت بڑی سمجھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو صحابہ سنتے تھے، حضور کے بیان کو سن کے صحابہ نے سمجھا، بہت بڑی سمجھ ہے۔ لیکن نبی کے دل میں اور آپ کی چاہت اور آپ کا وہ کیا تھا، وہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق سمجھا کرتے تھے۔ اب آپ کا وقت اتنا ہوتا ہے، پھر میں اتنا کہہ نہیں سکتا، جو پڑھ لینا اذا جاء نصر اللہ کی جو تفسیر ہے، وہ جو آہو نا کہ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے اسلام میں، اور حکم ہوا کہ آپ استغفار کیجئے، یہ آپ بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کونے میں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں۔ کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور جب فتح ہو جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے گا کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ جو سب صحابہ خوش ہو رہے تھے، ارے فتح ہو گئی، جیت ہو گئی اور اسلام پھیل جائے گا، سب خوش ہو رہے تھے، کونے میں بیٹھا ہوا ابو بکر زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، جب حضور نے کہا نا وَاسْتَغْفِرْهُ میرا اللہ کہتا ہے، تو صحابہ تو خوش تھے، ابو بکر رونا شروع ہو گئے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ میں سب صحابہ نے سمجھا، ہمارا ایمان ہے۔ جو ابو بکر نے سمجھا وہ کمال سمجھا ہے، وہ کمال سمجھا ہے۔ کہا روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں ہو؟ کہا ارے تم کیا جانو، نبی کو استغفار کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر نبی کو استغفار کا حکم نازل ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام ہے اگلے سفر کا، اور میں نبی کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا۔ ابھی اشاروں میں بات ہوئی ہے اور عاشق صادق وہاں پہنچ گیا ہے۔ یہی تو کہتا ہوں نا، میان عاشق معشوق رمزیست، شیخ سعدی نے کہا عاشق اور معشوق میں کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں، ہمراہ کرامن کاتبین خبر نیست، کہ وہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں سمجھ لگتی ان کی کیا باتیں چل رہی ہیں۔ یہ وہ سچا اندر کا عشق تھا، وہ جو اندر کی دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، وہ چیزیں تھیں۔ تو 2 برس گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، طبیعت خراب ہوئی، جب محسوس کیا کہ میرا بھی جانے کا وقت ہو گیا۔ خصائص کبریٰ، سیرت حلبیہ، ابن عساکر، تاریخ شام دمشق، یہ 3-4 کتابوں کا، سیرت کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، ان میں یہ حدیث موجود ہے، بلکہ پہلے وہ حدیث پوری کر دوں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے 3 چاند دیکھے، وہ میرے حجرے میں اتر گئے، گم ہو گئے۔ تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے اور حجر مبارک میں روضہ انور کی وہ بنیاد رکھی گئی، قبر مبارک جب ہوئی تو آپ آئے عائشہ کے پاس، کہا عائشہ 1 چاند اتر گیا تمہارے حجرے میں، 2 چاند پیچھے باقی ہیں، کب اللہ کی طرف سے ان کا فیصلہ ہوگا؟ یہ تمہارے اس خواب کی تعبیر تھی کہ 3 آسمان سے چاند اترے اور میرے گھر میں آ کے گم ہو گئے ہیں۔ پہلے چاند یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس دوسری حدیث سے بھی کہہ رہا تھا، چونکہ اب وقت تو ختم ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے بلایا، اقعدنی، مجھے بٹھایا اور کہا علی دیکھو، جن ہاتھوں سے اذا مت، جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا، اور جو خوشبو تم نے ان کے لیے استعمال کی، ابو بکر کے لیے وہی خوشبو استعمال کرنا، اور جب یہ کر چکو مجھے غسل دے دو، غسلنی کفنی، مجھے غسل دے دو، مجھے کفن دے دو، تو میری جب وہ جنازہ میرا ہو جائے تو میری اس کو جنازے کو اٹھا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا، وہاں جا کے اجازت مانگنا، اگر دروازہ کھلے تو اندر لے جانا،
دروازہ نہ کھلے تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفنا دینا، جب تک میرا اللہ قیامت کا اعلان نہیں کرتا پھر میں وہیں پہ رہوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَأْذَنُ، میں وہ پہلا شخص تھا جس نے ابو بکر کی میت کو اٹھایا، روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا، باہر رکھا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَأْذَنُ، میں پہلا اجازت دینے والا تھا، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر مستأذن، اللہ کے رسول یہ ابو بکر ہے، یہ اجازت مانگتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں جب میں نے کہا تو میں نے کیا دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، وَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ ادْخُلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ دروازہ کھلا، کوئی کہنے والا کہتا ہے حبیب کو حبیب کے پاس لے چلو، محبوب کو محبوب کے پاس لے چلو، دوست کو۔ آپ کے بھی تو گلی محلے میں دوست ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح نا، وہ اللہ کے نبی کے دوست تھے، اس دوست کو دوست کے پاس لے چلو، کیوں؟ فَإِنَّ الْحَبِيبَ لِلْحَبِيبِ بِمُشْتَاقٌ، اس لیے کہ محبوب کو بھی اپنے دوست کا اشتیاق ہے، انتظار ہے۔ جمادی الثانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال کا عرصہ اور اٹھایا گیا، اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا مزار اقدس ہے، یہاں سے نیچے، سر مبارک سے نیچے، سینہ کہہ لیں آپ یا تھوڑا اور نیچے کر لیں آپ، یہ ادھر سر ہے، یہاں پہ جہاں پہ اب تو وہ نشان لگے ہوئے ہیں، سمجھنا باہر سے آسان ہے، یہ ایک قبر مبارک ہے، اس سے تھوڑا پیچھے دوسری قبر مبارک ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کائنات کی عظیم جگہ، بلکہ خانہ کعبہ سے بھی عظیم جگہ، جہاں میرے رب کی طرف سے کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس حبیب کے صدقے، اس شفیع کے صدقے، اس نبی کے صدقے اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، ہم سب کی قبروں کو بھی اسی کے نور اور رحمت کے صدقے جاری فرمائے، ساری فرمائے، کشادہ فرمائے، ان کی سیرت اور صورت کو سیکھنے، عمل کرنے، پڑھنے، اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے پھر دوسری قبر مبارک یعنی آدھے سے لے کے نیچے تک، یعنی یوں سمجھیے جہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے لے کے یہاں تک کا حصہ ہے، ان کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے، جو اسی طرف ہے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ یہ عاشق صادق 2 سال کے بعد وہی مرض، وہی عمر، وہی مدینہ، وہی روضہ اقدس، وہی جگہ، اور اپنے رب کے پاس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور صداقت میں اور عاشق عشق صداقت کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ اس عظیم ہستی کے سیرت، کردار، افعال، اعمال کو سیکھنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ